بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله قال الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة من خيرنا رشدا. محترم حضرات، سورہ نمل ہے اور اس کا جو مرکزی نقطہ تعلیم ہے وہ علم ہے، اور یہ جو کل سے ہم نے شروع کیا ہے یہ ایک ساری علمی گفتگو ہے، اور اس میں وہ دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی تخلیق کار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یہ اللہ کی صفات اور ساتھ میں جو منکرین خدا ہیں اس میں یہ علمی گفتگو ہے کہ جو یہودیوں کے بہت بڑے ایک پادری تھے، ان کا نام ڈارون اور مالتھس کارلائل رسکن، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں خدا کی نافرمانی کے اندر کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ خود کار ایک نظام ہے کہ انسان جو ہے پہلے پیدا ہوا، پہلے بندہ سور جو بھی تھا، اس کے بعد وہ بڑھتا اور تکلیف تک اس میں وہ تغیرات آتے رہے، اور جو وہ ایک ارتقائی مناظر ہیں ان کو طے کر کے پھر انسان اس ترقی کی منزل پہ پہنچ گیا۔ لیکن مسلمان اور اللہ کا فرمان کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دیکھا جائے کہ اس کے احکام کے اوپر کون عمل درآمد کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے انعام اور سزا جنت اور دوزخ دونوں رکھی گئی، اور اس کے لیے اللہ نے معیار بھی مقرر فرما دیا۔ پہلی صورت میں ہی جب آپ دعا مانگتے ہیں کہ انعمت علیہم، ہمیں وہ راستہ دکھا جن کے اوپر تیرا انعام، اور اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت، یہ راستہ ان کے لیے ہے جو ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ اس کے دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، پھر اللہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو پھر اللہ گمراہ کرتا ہے اور وہ اپنی گمراہی میں پڑے جاتے ہیں۔ یہ آج کی جو آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہیں یہ بڑی اہم ہے اور بڑی سادہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں اَمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ کون ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے۔ دن کے اندر سورج کی روشنی راستے کو آپ کی منزل جو ہے متعین کرتی ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیوں جانا ہے، وہ ساری چیزیں، اور رات کی تنہائی کے اندر یہ ستارے جو تارے چمکتے ہیں، اندھیروں کے اندر جو پائلٹ جو پہلے چلتے تھے بحری جہاز، اب تو وہ کتب نما آیا نا جی، تو وہ پہلے دیکھتے کہ یہ تاروں کے جو
सर्कल है, इसके ऊपर अपनी मंजिल को बनाते थे कि ये तारा फलां जगह पे है, ये तारा फलां जगह पे है, ऐसे हमने घूम के जाएंगे तो फलां मंजिल पर पहुंचे। तो अल्लाह ने ये दावा किया कि कौन है जो अंधेरों के अंदर, खुश्की में और समंदर में तुम्हारी मंजिलें तुम्हें दिखाता है। यकीनन अल्लाह ताला की ये हकीमाना तदबीरें हैं, ये अल्लाह ताला की एक हकीमाना इल्म हुई है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, जो तुम्हारी सिमत सफ़र भी तुम्हें बताता है, तुम्हारी मंजिल की भी तुम्हें बताता है, वो रोशनी में भी बताता है और वो अंधेरों के अंदर, खुश्की में भी, समुंदर के अंदर। जिन्होंने समुंदर का सफ़र किया है, अगर वो कभी अपने तसव्वुर में लाएं तो एकदम चारों तरफ पानी और अंधेरा होता है, कोई नहीं इल्म होता सिवाय उसके जो जहाज चला रहा होता है, वो सामने उसके पास लगा हुआ था आला, और वो तारों के हिसाब से उन्होंने कुतुबनुमा बनाया, शमाल, जनूब, मगरब, मशरक किधर है, कि इस वक्त जहाज किधर जा रहा है और अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, ये मंजिल को ठिका रहा है। इसलिए ये जो हिकमतें हैं ये बताती हैं कि इस ज़मीन को, इस कायनात को, इस इंसानों की आबादी को और इस जमादात और नबातात को अल्लाह ने तख्लीक किया, और इसका निज़ाम और इसकी तदबीर जो है एक खालिक हकीम और मुदब्बर के इख्तियार में है। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया, फिर हर जगह जब भी ये फिक्रे कहे तो फिर बाद में ये कहा, इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी शरीक है? ये एक दावा था अल्लाह का उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। जब ये वो मान लेते थे तो फिर उनके ज़हन से बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये बात निकल जाती थी कि ये जो कुदरतें हैं, ये जो नियामतें हैं, जो नेमतें या ये जो खुसूसियात हैं, बुतों के अंदर नहीं पाई जा सकती। इसलिए अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इनकी जो तदबीरें हैं, इसकी जो हकीमाना निज़ाम है अल्लाह का, जो ये सिमतें और मंजिलें बताता है, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। और फिर अल्लाह ने आगे फरमाया, मैं युरसिलुर रियाह बुश्रन बैन यदा रहमती, कौन है जो अपनी रहमत से पहले तुम्हारी तरफ ठंडी हवाएं भेजता है, जो तुम्हें बिशारत देती हैं। क्या बिशारत देती हैं? कि आपके ऊपर अभी अल्लाह की बारिश, अपनी रहमत बरसाने वाला है। कोई है? फिर आखिर में वही आइलाहुम अल्लाह, कोई है हवाओं को चलाने वाला? ये हवाओं का निज़ाम ही अगर हम गौर करें तो आप इतने तदब्बर और इतने फिक्र के अंदर अगर इसको गौर करें कि कैसे ये बादल उठाती हैं, कैसे ये बादलों को फिर ऊपर ले जाती हैं, फिर इसको जमाती हैं, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हवाएं इसको ऊपर उठा के रखती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कतरों की मानद उसासन ऐसे रहमत की बारिश बरसती है। और जहाँ कहीं अल्लाह ने कोई अदाब भेजना हो, कहते नहीं बादल फट गया, और जैसे ही वो बादल फटता है तो फिर ऐसे सैलाब आते हैं कि मंजिलों की मंजिलें बहा के लेके चले। तो अल्लाह पूछते हैं, आ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ, आ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई शरीक है? कोई शरीक नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, ताल अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, बहुत ये गौर तलब बातें। इसका जो मैंने पहले भी इसका दी, फिर दोबारा अपने दिन, ये सूरह नमल जो है, इसके अंदर अल्लाह ने नुक्ता तालीम जो रखा है वो इल्म है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म अल्लाह ने दिया, जो दाऊद अलैहिस्सलाम का इल्म जो अल्लाह ने दिया, और ये सारे अलूम जो हैं वो अल्लाह की अनायत है। और फिर ये साबित किया अल्लाह ने कि सबसे ज्यादा इल्म जो है महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन है, इसलिए सबके अलूम जमा होके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। कि क्या बहुत बाला बरतर है अल्लाह इस शिरक से, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शिरक से ये जो लोग शिरक करते हैं, इससे बहुत बाला और बरतर है अल्लाह की ज़ात करीम हस्ती, वो सुभान है, पाक व बुजुर्ग बरतर है, वो हमद उसके लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
جو الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، سب تعریفیں اس کی ہیں، باقی سب اس کے جو ہیں مخلوق ہیں، کوئی اس کا خالق نہیں، اس کا اپنا علم۔ اب اگلی بڑی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے اندر علم کا ایک پورا سمندر ہے، اور ذرا سی اگر غور اور فکر ہم کریں تو اللہ فرماتے ہیں من یبدأ الخلق، کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ پھر اللہ فرمایا ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اإلہ مع اللہ، کون ہے جو خلق کی، تخلیق کی، جو پیدا کرتا ہے، اور کون ہے پھر اس کا جو اعادہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے اندر معنی کی اتنی بڑی گہرائی ہے کہ اس کو ہی اگر آدمی غور سے پڑھ لے تو پھر اللہ کے ساتھ اس کو شرک کا ابطال کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے کہا کہ میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں ہی احاطہ خلق کرتا ہوں۔ اب جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی، جب سے اللہ نے انسانوں کو بنایا اور اس زمین کو بنایا اور اس زمین کو پر غذا کا بندوبست کیا، اب جتنے بھی درخت ہیں، جتنی بھی فصلیں ہیں، نباتات ہیں، ہر نباتات کو اگر آپ ایک وہ جو خوردبین ہوتی ہے، اب تو بڑے جدید طریقے آ گئے ہیں، اپنے تجربات کے اندر لوگ لاتے ہیں، تو ہر درخت کے سیل کے اندر ایک میکنزم اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے اندر وہ تخلیقی مادہ موجود ہے جو آگے اسی جیسے درخت کو مزید پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اور وہ پیدا ہوتا جاتا ہے کروڑ ہاں، ملین ہاں، کھرب ہاں سال سے، جب سے یہ اللہ نے تخلیق کی دنیا۔ اور جو انار کا درخت ہے اس نے انار ہی پیدا کیا، اور جو آم کا درخت ہے اس نے آم ہی پیدا کیا، اور جو گندم کا بیج ہے اس نے گندم ہی پیدا کی ہے۔ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ گندم وہی ہو تو جو کے بیج جو پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیقی صلاحیت رکھی ہے جیسے انسان کی تخلیقی صلاحیت، لیکن ڈارون، مالتھس اور کارل رسکن اور یہ جو روس تو بالکل علانیہ اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جب یہ دنیا، جب پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم کے اندر، جب دوسری جنگ عظیم میں جب یہ جرمنی نے بہت زیادہ روس کو گھیرے میں لے لیا، تو پھر اس نے ساری جو مساجد بند کی ہوئی تھی، تالے لگائے ہوئے تھے، مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، اذان دینے کی اجازت نہیں، لیکن اس وقت تمام مساجدیں کھول دی گئیں، تمام مندر بھی کھول دیے گئے، اور تمام جو چرچ تھے وہ بھی کھول دیے، اور کہا اپنے اپنے اللہ کو پکارو کہ اللہ روس کو فتح دے۔ اس وقت انسان جب مصیبت میں گرتا ہے تو پھر وہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ کون ہے جو بے قرار کی آواز کو سنتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی سنتا ہے، کوئی سہارا نہیں ملتا۔ جب رات کے اندھیروں میں اٹھ کے آپ اپنے سہارے کو پکاریں گے تو اللہ حاضر ہوتا ہے، اسی وقت آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ بھائی دان جب کوئی اس کو پکارتا ہے پھر اللہ اس کو جواب دیتا ہے۔ رشتوں سے پوچھتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہ بیمار ہے، چیخیں مارتا ہے، روتا ہے، نیند نہیں آتی، معافی مانگتا ہے، آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ کیا میری مخلوق کر رہی ہے۔ اللہ تو کوئی ایسا خشک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں ہے، کوئی ایسی حاملہ نہیں ہوتی جس کے بڑھنے اور اونچے نیچے سب معاملات کے اللہ کے علم میں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا، روتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے شفا مانگتا ہے، جاؤ اس کو شفا دے دی۔ چھوٹی سی بات، تنہائی کے اندر دل کی گہرائی سے پورے خوف کے اندر اپنے اوپر طاری کرے اور سامنے یہ رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس دعا کو، اس ندا کو، اس آواز کو، اس غم کو اللہ کے سامنے بلند کرے، سب غم دور ہو جائیں گے، خوشیوں میں تبدیل ہو، اللہ استقامت دے دے۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا امن یبدأ الخلق، کون ہے جو خلق کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر اس کی دوبارہ احاطہ بھی کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کریم ہے۔ اور آپ یہ اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر 10 لاکھ قسم کی نباتات دریافت ہوئی ہیں، 10 لاکھ، 2 لاکھ انواع کا تو پتہ چلا ہے کہ یہ لکھوک انواع اپنی ساخت اور خصوصیات میں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہے، لیکن فرق
جو نباتات ہیں اس کے اندر اللہ نے تخلیقی صلاحیت رکھی ہے کہ گندم کا بیج ہے اس کے اندر اللہ نے تخلیق کی صلاحیت رکھی ہے، جب اس کو جو اس کی میکینزم ہے کہ زمین میں جائے گا، ہوا پانی اس کی مددگار بنتی ہیں، روشنی اس کی مددگار بنتی ہیں، اور مٹی کی یہ ایک خاص لیئر اللہ نے بنائی ہے جس کے اندر سے گندم پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ فالق الاسباب کون ہے جو ایک ہری سی چھوٹی سی ننھی سی اس سخت زمین سے جس کو آپ کدال سے اکھیڑتے ہیں اس میں سے وہ کونپل نکلتی ہے۔ ذرا اس جب گندم بھی بوتے ہیں نا، ہم نے تو دیکھی ہے کہ بڑا نازک سا پودا نکلتا ہے، ایسے کرے تو مسئلہ جاتا ہے، لیکن وہ زمین اس کو جگہ دیتی ہے کہ ہاں نکل باہر۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کی ذات کریم کہتی ہے کہ اس کے لیے یہ جگہ تخلیق اس کی باہر نکلے، وہ اوپر کی طرف ہی جاتا ہے، نیچے کی طرف نہیں جاتا۔ اور پانی اس کی ضرورت ہے، پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ اور 3 حصے میں نے کل بھی عرض کی تھی، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سے یہ دنیا اللہ نے تخلیق کی ہے، جتنا سمندر کے اندر پانی ہے اس میں ایک قطرہ بھی اضافہ نہیں ہوا، نہ ایک قطرہ کم ہوا۔ وہیں سے باتیں اٹھتی ہیں، پھر وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرتی ہیں، اور پھر اللہ نے پہاڑ بنایا اور پہاڑوں کے اندر منجمد پانی برف برسائی، اور وہاں پانی منجمد ہوتا ہے۔ سردیوں میں اور گرمیوں میں دریا بہتے ہیں جو ہمارے لیے خوبصورتی اور ترانے گاتے ہیں، اور وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم کو بہانے والا اللہ کی ذات کے قریب۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط بار بار دہرایا جاتا ہے جو نیل کے ساحل کے اوپر کھڑے ہو کے ڈالا گیا تھا، اور آپ نے کہا تھا اگر تو چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے آج چل جا، نہیں چلنا تو بند ہو جائے۔ تو پہاڑ پہ جو برف تھی اس نے جب اللہ کے حکم کو سنا تو اسی وقت پہاڑ پگھلنا شروع ہو گیا، دریا بہنا شروع ہو گیا۔ دنیا کے تمام دریا خشک ہوتے ہیں لیکن دریائے نیل کے اندر پانی بہتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تو نے میرے بندے فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ میرا بندہ کون؟ جو قادسیہ کے باہر بیٹھا تھا، جو پیدل نکیل پکڑ کے بیت المقدس کی طرف جا رہا ہے، اور غلام جو ہے سواری کے اوپر ہے۔ اور یہی یہودی انہوں نے دیکھا کہ تم میں بادشاہ کون ہے، انہوں نے سمجھا کہ جو اوپر بیٹھا وہ بادشاہ ہوگا۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بیت المقدس وہ شخص پتہ کرے گا جس کی سواری پہ غلام سوار ہوگا اور آپ خود پیدل ہوگا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کون؟ انہوں نے کہا میں امیر المومنین۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا صاحب ہے اور اس کی باری ہے کہ یہ اٹھ کے اوپر سواری کرے۔ آدھا سفر میں نے کیا سواری میں، آدھا سفر اس کا، اب اس کے اندر داخل۔ اس نے بڑا اصرار کیا، جو ساتھ میں آپ کا ساتھی تھا، جو آپ کا متحد تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑی بری بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا دروازے کھول دو، جس نے اس کو فتح کرنا ہے وہ آ گیا۔ تو بغیر لڑائی کی انہوں نے جب چابیاں آپ کے حوالے کر دی۔ یہ وہ خصوصیت ہے اللہ کے بندوں کی، فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو اور جنت میں داخل ہو، اور بندے بننا چاہیے ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہ لیبارٹری آج تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، انہوں نے جو حیاتیاتی مادہ تو دریافت کیا ہے جس کو ڈی این اے کہتے ہیں، لیکن وہ مادہ ضرور ہے لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے، وہ بے جان مادہ ہے۔ جان کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ یسألونک عن الروح، کہ پوچھتے ہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، کہ ان سے کہہ دے امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، اس کو کوئی نہیں پا سکتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر، بڑے بڑے حکیم، مدبر اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، کوئی آج تک یہ نہیں پا سکا کہ جان کون ڈالتا ہے۔ جان اللہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے آ الہ الا اللہ، جو آسمانوں اور زمین سے رزق تمہارے لیے پیدا کرتا ہے، جو خلق کا اعادہ کرتا ہے، تخلیق بھی کرتا ہے، اور جب تک یہ مخلوق دنیا کے اندر اللہ نے لکھی ہوئی رہنی ہے اس وقت تک اس کے رزق کا بندوبست بھی ہے بالکل قریب، کہ کیسے زمین کو اس اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے اندر سے رزق بھی پیدا ہونا ہے، پانی بھی آنا ضرورت ہے انسان کی، کھانا بھی ہے، کپڑا لباس سب کس کے علم میں؟ اللہ کے علم سے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے کوئی اس کا منتظم ہو، مدبر ہو، حکیم ہو، جس کی اپنی کوئی لالچ نہ ہو۔ اور وہ کون ہے؟ آئے الہ اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ چھوٹا سا نقطہ ہے
کہ تخلیق بھی وہی کرتا ہے اور خلق ایادہ خلق بھی وہی کرتا ہے. یہ آیت مکمل کر لیں. اللہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی حصے دار ہے؟ کل، اللہ کہتے ہیں اپنے محبوب کو، کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. اچھا ان سے کہو اگر یہ سچے ہیں تو اپنی کوئی دلیل لائیں. اس کے بارے میں کوئی دلیل، اگر یہ سچے ہیں تو اپنی دلیل لائیں. یہ سچے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں. معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا یہ سمجھ لیں کہ سورج کو کون کنٹرول کرتا ہے، چاند کو کون، ستاروں کو کون کنٹرول کرتا ہے، پانی کے بہاؤ کے اوپر کس کا کنٹرول ہے. زمین گھومتی تو زمین کے اندر اگر تھوڑا سا بھی اگر اس کا کشش اس کی جو کم ہوتی اور اس کا کشش زیادہ ہو جاتی سورج سے، تو پھر ہمارے وزن جو تھے بہت زیادہ بڑھ جاتے اور ہمارے قد بھی جو چھوٹے چھوٹے ہوتے، لیکن ہم زمین کے اوپر ہماری زندگی بڑی محال ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسے مناسب فاصلے پہ رکھا کہ جتنی اس کو حرارت کی ضرورت ہے اتنی اس کو حرارت ملتی، جتنی اس کو ہوا کی ضرورت ہے اتنی اس کو ہوا ملتی، جتنی اس کو پانی کی ضرورت ہے اتنا اس کا پانی ملتا ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اگر یہ دلیل ان کے پاس کوئی ہے، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو کوئی دلیل لائیں. ان کاموں میں واقعی کوئی اور بھی ان کے اس کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت سے اس دنیا کو چلا رہا ہے. صدق اللہ. یہ بڑے چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، لیکن یہ اللہ کی جو تخلیق اور تدبیر رزاقی ہے اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے. سب عبد الرزاق ہیں، رزاق اللہ ہے. اس لیے یہ بڑے نقطے ہیں توحید کے، بالکل سیدھے سادے ہیں. اس کے بعد جس کو بھی اللہ نے علم دیا ہے اللہ نے دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. سب سے زیادہ علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد باقی سارے علم. لیکن دیکھیں نا، اللہ نے ایسا ایک آدمی کو جو اللہ کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ آنکھ نہیں جھپکے گی، تخت یہاں موجود ہوگا. تو آنکھ نہیں جھپکی، ابھی یہ تو بات ہو رہی ہے تو اسی وقت تخت موجود تھا. سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا میں. تو اللہ بجلیوں کو حکم دیتا ہے اٹھا لو بجلی، یہ روشنی جو ہے یہاں ایسے بٹن کریں تو روشنی باہر چلے جاتی ہے. 1,86,000 میل یا 30 سیکنڈ کی رفتار سے یہ سفر کرتی ہے. وہ آنکھ کیسے جھپکی ہوگی؟ اسی وقت 1,500 میل کا سفر تھا، اسی وقت تک موجود تھا. اس لیے یہ اس کا جو نقطہ تعلیم ہے اس سورت کا، سورہ نمل کا علم ہے. اللہ سے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں، اللہ کا اپنا علم ہے، باقی سب کو اللہ نے عطا کی. صدق اللہ و صدق رسول اللہ.